نعت پاجگان پڑھا جائے گا. تمامی آباد ایک مرتبہ اس کو سنیں اور سن کر اس کے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں اور بڑی توجہ کے ساتھ ذکر کے اندر شامل ہوں. تمام دوست ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ شریف بمار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اقدم شریف صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ سورۃ علم نشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح سورۃ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. آقا درود شریف صلی اللہ علیہ محمد وعلی اصحابہ وسلم. 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 حق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلی اللہ علیہ محمد وعلی اصحابہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد وعلی اصحابہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد وعلی اصحابہ وسلم. لا الہ الا اللہ.
اللهم يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض يا منزل البركات يا مسبب الأسباب يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا أمان الخائفين يا خير الناصرين يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المحزونين ربي أني مغلوب فانتصر يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل. درود شریف صلی اللہ علیہ صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على نبي محمد وآله وسلم. تمام دوست دوزانوں کو کر بیٹھن اپنی نگاہوں بن رکھن اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارحمت نام سے اولیاء کرام دی نوری نام تو شجر پاک پڑھا جائے گا. توجہ سے سنو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضیاب کرے. آمین. جو دوست والدین جو اپنے شعر کا تصور ذہن میں رکھے اور جو دوست کی طبیعت نے حکومت حضرہ نو اپنے تصور میں رکھے اور تمام دوست ذکر حبیبی ساتھ کرتے رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان اللہ. اے نقش نقش جناب بند کے نقش یا اللہ میں بندہ سینہ الخطا و بریا فضل کرے تو بخشش پاوا تیری شان کبریا. تیری ذات کریم خدایا سڑیاں بخش قداماں صدقے پاک محمد سلم سرور صدقے کل اولیاء حضرت ابو بکر شاہ سلیمان حقانی امام قاسم جعفر صادق خواجہ جی بستانی
ابو الحسن بو علی پیارے تو یوسف حمدانوی عبد الخالق خواجہ عرب شاہ محمود افغانی سبحان اللہ عزیز علی سماسی بابا میر کلال لسانی شاہ بہاؤدین عطار بخاری و محبوب گرامی شاہ یعقوب چرہی حضرت عبید اللہ محمد زاہد رخشانی سبحان اللہ درویش خواجہ محمد افغنگی باقی باللہ لسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم میواری حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری سید جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تیراہی حضرت خواجہ نور محمد بابا فقیر محمد چوراہی میواری میں صدق جاواں جندڑی گول گماواں حافظ عبد الکریم پیارے افضل کل اولیاء سرتاج ولیاں نائب نبیاں مسکینہ دہادی سلطانت شاہی کر دے تابع خالق خدا دے سونا نام مبارک حضرت نواب جس دے صدقے میں شرندر حضی بار اتارام مولیہ سیرت صورت جب دی حضرت خواجہ صوبی محمد معصوم سینہ نور توحید و بریات ہے کامل مرد خدا دے نظر آنائے جسو دے پاون او کسے میدان نہ ہرے جس نے ذکر اللہ دا کیتا او موتو کدی نہ ڈرے ساریاں سبتا والا رب کی تغاوس موجود زمانی سینہ نور توحید و بریات شمع عشق دے بالی میں جے مسکین ہزاراں در تیرین سوالی جو چلاوے سو پلکاوے تے کسے نہ موڑے خالی جد مریے ایمان تے مریے مولا سی سارے آج تو پہل صوفی سید عبدالستار سبحان اللہ سخیاں دا اے سخی ایسی نظر نرالی واوا سونا مرشد میرا واوا سونیا نازا صحبت مجلس پیر میرے دے کر دے محرم رازا پاک نبی دے گدی والا دے خلق عظیمی والا کی کچھ دسا اپنو بہت حلیمی والا بدکارانو ولی بناون ایسا فیض پیزانی رتبہ دالا اولا صاحب شان گرامی مرشد سونا کمال والا پایا صوبی محمد حسین گنہارے آجز دائیں سینے نال لگا دے خودی تکبر رکھا نالے دون نکالے جان دے دین دنی دے کم تمامی بزلو آپ سواری نال ان اولیاء و ربا آجز حشر اٹھائیں دنیا میں خوش آدمہ عقبہ میں بھی خوشحال ہو جن کا پیر مولا صاحبزادہ حافظ پیسہ یا الہی سب دعائیں تیری لطف سے مقبول ہو اور جب چلے جہاں سے تیری یاد میں مشغول ہو
ذکر بڑا پیارا ذکر ہے. سبحان اللہ. عبادات میں سب سے افضل ہے. سبحان اللہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر عبادات میں بھی افضل ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو دل کا نور بھی ہے، سبحان اللہ. دل کا سکون بھی ہے. اللہ. اور یہ وہ ذکر ہے کہ دوران ذکر اللہ دلوں کی حالتوں کو بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ذکر کی محفل میں کوئی بدبخت آ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، آ جائے تو رہتا نہیں. سبحان اللہ. یہ بڑا پیارا ذکر ہے، مومن کا زیور ہے. حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب متنبہات کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار بیٹھا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی آپ نے معرفت کی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو اس میں یہ بات، چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم احادیث مروی ہیں، اور جو روایت آپ سے کی گئی ہیں تو اس میں یقین کی وہ انتہا ہے، چونکہ تاجدار صداقت اور یار غار مصطفیٰ، یار مصطفیٰ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ ایک اندھیرا ہے، اور آخرت وہ حقیقت ہے. جنت حقیقت ہے، آخرت حقیقت ہے، یہ دنیا اندھیرا ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت 5 اندھیرے ہیں، اور اس کے چراغ بھی جو ہے نا اللہ پاک نے دنیا کے اندر 5 ہی رکھے ہیں. پہلی دنیا کی محبت، یہ بھی اندھیرا ہی ہے. جو دنیا کی محبت کے اندر بھٹکتا رہے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دائیں بائیں، آپ کتنا ہی آپ حاصل کر لیں، مکانات حاصل کر لیں، کاروبار حاصل کر لیں، بالآخر جب دین سے آپ دور ہو گئے وہ آپ اندھیرے میں ہی ہیں، آپ منزل تک نہیں پہنچ سکے. تو اس لیے دنیا کی محبت کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اور اس کا چراغ کیا ہے؟ وہ تقویٰ. تقویٰ جتنا آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے، تقویٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل، جو دین کی جو منزل ہے، قرب خداوندی کی جو منزل ہے، اللہ آپ کو وہ جلدی عطا فرما دے گا. اس کی دنیا کی محبت کیا ہے؟ اندھیرا. اور اس کا چراغ کیا ہے؟ اس کی روشنی کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ گناہوں کے اوپر آپ قادر ہوں، آپ کے پاس قدرت ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر خوف خداوندی اس قدر غالب آ جائے کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں، آپ اس گناہ سے باز آ جائیں. یہی تقویٰ ہے. اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف، میں اس کو ویسے ایک ہی معنی میں لیتا ہوں، اللہ کی محبت ہو یا اللہ کا خوف ہو، ایک ہی معنی ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اتنا غالب آ جائے آپ اس گناہ سے دور ہو جائیں. جب آپ گناہوں سے دور ہو گئے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، آپ خود بخود اللہ کے آپ قریب ہو جائیں گے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور بالکل اسی طرح فرمایا کہ گناہ بھی ایک اندھیرا ہے. ایسا اندھیرا ہے جب انسان کو گناہ کرتا ہے نا تو خود بخود اس کے دل کے اندر بے سکونی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے، پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس نے کوئی گناہ جو کیا ہے. فرمایا کہ اس کا جو چراغ جو ہے، اس کی جو روشنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے. جب انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. آپ نے جب کوئی غلط کام کیا ہو، اندر بے چینی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، جب تک آپ اس کا ازالہ نہیں کر دیتے، آپ معافی مانگ لیں، سچے دل کے ساتھ معافی مانگ لیں، وہی بے چینی، پریشانی، بے سکونی سب ختم ہو جائے گی. اور فرمایا کہ یہ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ ایک ایسا اندھیرا ہے، اس اندھیرے سے انسان اس وقت تک نکل نہیں سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. یہاں پر آپ کو ایک اور کام کی بات بھی بتا دوں، بڑی معرفت کی بات. اس حدیث پاک کے پیش نظر بہت سارے ایسے گناہ ہیں، شاید ہم وہ بھول چکے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم نے کب وہ گناہ کیا تھا، ہمیں یاد بھی نہیں.
تو ظاہر ہے جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے گناہ کی، وہ معافی ہو نہیں سکتی. پتہ نہیں آپ نے کب کس وقت کس کی دل آزاری کر لی، کب زبان سے ایسا جملہ نکالا، کب آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کب چغلی کر دی، کب آپ نے کوئی ایسا گناہ کر دیا جو لکھا جا چکا ہے. اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی. لیکن فرمایا اللہ کے ذکر کے اندر یہ ایک ایسی اللہ پاک کی ایک ذکر کے اندر یہ کرامت ہے، یہ اس کے ایک نور ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے 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 آپ کے وہ گناہ بھی معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا آپ کو یاد بھی نہیں ہے. اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا فرمایا، گناہ بھی اندھیرا ہے لیکن اس کا چراغ کیا ہے، وہ توبہ ہے. اس کی قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی آیت کی روح سے میں بات کر رہا ہوں. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات. کہ جب انسان توبہ، ایمان لانے کے بعد جب توبہ کرتا ہے، اسے بہت سارے ایسے گناہ ہو بھی سکتے ہیں. فرمایا آمن وعمل عملا صالحا، وہ اعمال صالحہ کے اندر جب وہ مشغول ہوتا ہے نا، اور اعمال صالحہ کے اندر یہ لکھا ہے اعمال صالحہ میں سب سے بہترین اللہ کا ذکر ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر تبدیل کر رہا ہوتا ہے. يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اس کے بہت سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ وہ تبدیل کر رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں کب کون سے گناہ آپ نے کیے تھے، آپ کو یاد بھی نہیں، بچپن سے لے کر جوانی کے اندر. لیکن فرمایا یہ اللہ کے ذکر کی جو محافل ہے، بہت سارے ایسے گناہ جن کی آپ نے توبہ کی بھی نہیں، اللہ اس ذکر کے صدقے میں، ایسی محافل کے صدقے میں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرماتا. پھر اس کے بعد فرمایا قبر بھی ایک اندھیرا ہے. قبر کا اندھیرا تو آپ نے سنا ہی ہے، چونکہ دیکھا نہیں ہے. یہ تو مرنے کے بعد دیکھنا ہے، لیکن مومن نہیں دیکھے گا. مومن دیکھے گا قبر کے اندر اندھیرے کو نہیں بلکہ اللہ کے نور کو دیکھے گا. اور یہ حقیقت بات ہے، یہ اللہ کا ذکر یہ نور ہے، نور. قبر ایک اندھیرا ہے. فرمایا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر یہ فرمایا قبر ایک اندھیرا ہے اور اس کا چراغ کیا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کا ذکر یہ قبر کے اندر بھی، وہاں پر بھی روشنی پہنچائے گا. دنیا کی کوئی قوت، کوئی روشنی قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتی مگر یہ اللہ کا ذکر. یہ جو ابھی آپ اس وقت ذکر کے اندر مشغول رہے، یہ آپ نے یوں سمجھ لیں کہ آپ نے قبر کی، آپ نے روشنی آپ نے تیار کی ہے. یہ قبر کی روشنی ہے. اور ویسے بھی کہیں پر اندھیرا ہو، آپ بالکل تنہا ہو، ویسے انسان کے اوپر خوف طاری ہو جاتا ہے. لیکن جب روشنی ہوتی ہے، بے شک تنہائی بھی ہونا، لیکن روشنی کی وجہ سے خوف طاری نہیں ہو سکتا. لیکن فرمایا قبر کا جو اندھیرا ہے، یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، یہ اس اندھیرے کو دور کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ آخرت بھی ایک اندھیرا ہے. آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں، آپ نے یہیں سے سامان آگے آخرت کے لیے لے کر جانا ہے. عالم برزخ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے یہیں سے جو کچھ لے کر جانا ہے وہ آپ کے لیے یہیں سے ہی ہے. فرمایا آخرت بھی ایک اندھیرا ہے، لیکن اس کا چراغ کیا ہے؟ آخرت کا چراغ کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ. آپ کا ایمان ہے، ایمان جو آپ نے دنیا کے اندر حاصل کیا اور آپ اسی ایمان کے اوپر مستقیم رہے، قائم رہے، اور پھر اس کلمے کی آپ آبیاری کرتے رہے. یہی آخرت کا جو ہے نا وہ اعمال صالحہ کی صورت میں آپ کے لیے وہ ایک نور کی صورت میں، کیونکہ آپ نے بہت ساری احادیث ایسے سنی ہوں گی کہ انسان کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو. کوئی بھی انسان نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں باپ بھی بھاگیں گے اپنی اولاد سے، اولاد ماں باپ سے دور ہوگی کہ جاؤ میں نہیں تمہیں پہچانتا، میں تو خود یہاں پر اپنی ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوں، کاش کہ مجھے ایک نیکی مل جائے. بہت ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی مثالیں بیان فرمائی کہ جس کے پاس صرف ایک نیکی کم ہوگی اور وہ منت سماجت کر رہا ہوگا، اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، اپنے دوست احباب کے پاس جائے گا، بس صرف ایک نیکی مجھے دے دو. اگر وہ نیکی اگر مجھے مل جائے نا، میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا. میرا وہ گناہ اور نیکیوں والا جو بیلنس ہے نا وہ بالکل پورا، کاش کہ ایک نیکی بس زیادہ ہو جائے،
ایک ایک نیکی کو آپ ترسیں گے. تو یہاں پر تو اللہ پاک نے یہ کتنا بڑا مومنین کے لیے کتنا بڑا پیکیج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے. آپ ایک بار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں اللہ آپ کے